आपको जियोग्राफिकली समझना होगा कि अज़रबैजान है कहाँ। दोस्तों, अज़रबैजान की जो सरहद है वो ईरान, अफ़गानिस्तान और ये जो तेहरान और ईरान के इलाके हैं, यहाँ पे सिविल एविएशन को ट्रैवल करना है तो सेफ़ हैंड यही है कि आप उसके ईस्ट की तरफ से आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइना, यू शुड गो देयर आफ्टर 30 और मोर दैन 30 डेज़, क्योंकि हो सकता है इस असना में कुछ मामलात सीधे हो जाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर, एक दरख्त के साए के नीचे। और आज की जो मेरी वीडियो है दोस्तों, वो थोड़ी सी है बहुत ही सेंसिटिव उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं जी अज़रबैजान, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक मैं उनको रोकना चाहूँगा कि आप अज़रबैजान अब ना जाएं। वैसे तो अज़रबैजान बहुत ही खूबसूरत है, एक ऐसे ख़ित्ते में वाक़या है जहाँ पे कैस्पियन सी, इसके अलावा उसका कल्चर, एंशिएंट सिटी, सब कुछ वाक़या है और उसके खाने भी बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन चूँकि आजकल है दोस्तों एक ऐसा परेशान कुन मरला आया हुआ है मुसलमानों में भी, और स्पेशली उन लोगों पे जो मज़लूम हैं, और वो हैं जी गज़ा के मुसलमान। दोस्तों, इसराइल ने हालिया दिनों में तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा जुल्म की इंतहा कर दी है दोस्तों। इट शुड बी कंडेम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म एंड एवरी पर्सन नो कि ये बहुत ही गलत है। लेकिन मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको मतनब्बा करूं कि आप इन दिनों में अज़रबैजान की सैर ना करें, अज़रबैजान के लिए ना जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए हो जाएंगी मुश्किलात खड़ी। सबसे पहले आपको जियोग्राफिकली समझना होगा कि अज़रबैजान है कहाँ। दोस्तों, अज़रबैजान की जो सरहद है वो ईरान के साथ मिलती है, उसके वेस्ट साउथ की तरफ और उसके बिल्कुल अटमोस्ट साउथ की तरफ भी मिलती है, और उसके साथ उसका वेस्ट की तरफ आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया आर्मेनिया आगे जाके मिल जाते हैं जी तुर्की की तरफ, और तुर्की से आगे फिर वो साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान और इज़राइल। चूँकि रिसेंटली ईरान ने किए हैं जी ड्रोन अटैक, किन पे? इसराइल पे। तकरीबन कहा जाता है कि पहले 200 मिसाइल दागे, लेकिन उसके बाद इससे ज़्यादा भी ड्रोन अटैक किए, जिनसे हो चुका है जी बहुत ही नुकसान इसराइल का। और जिसे कहते हैं ना, ये कलयुग नहीं करजुग है, ये यहाँ दिन को कर और रात को ले। और अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो आपके साथ भी डेफिनेटली जुल्म ही होगा, बल्कि जुल्म नहीं बल्कि आपके साथ इंसाफ होगा। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में बीइंग अ टूरिस्ट आप लोगों को क्या करना चाहिए? बीइंग अ टूरिस्ट आई सजेस्ट यू कि आप अज़रबैजान का सफ़र ना करें, क्योंकि अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान और ये जो तेहरान और ईरान के इलाके हैं, यहाँ पे सिविल एविएशन और एविएशन की जितने भी मामलात हैं उनको अब कड़ी नज़र से देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी फ़्लाइट्स इधर को आएंगी उनको चेक एंड बैलेंस के साथ पहले इजाज़त लेना होगी, दैन दे कैन ट्रैवल एनीवेयर। इसराइल ने तो अपनी जो सरहदें हैं उनको ओपन कर दिया है, वो हवाई जहाज़ आ जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं तैयारे, मुसाफिर बरदार तैयारे। लेकिन आई सजेस्ट यू बीइंग अ ट्रैवलर कि आप अभी इन दिनों में अज़रबैजान का स्पेसिफ़िकली, वैसे तो आपको ईरान और अज़रबैजान, इजिप्ट, तुर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, साइप्रस, लेबनान, अफ़गानिस्तान, इन तमाम कंट्रीज़ का दौरा नहीं करना चाहिए इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान से हट के दूसरे कंट्री से हैं तो फिर भी आपको इन जगहों का, इन कंट्रीज़ का स्पेसिफ़िकली दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी आ जाएं इस परेशानी की ज़द में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तो आपने वाकया ही अज़रबैजान को ट्रैवल करना है तो सेफ़ हैंड यही है कि आप उसके ईस्ट की तरफ से आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइना या
منگولیا یا رشیا ان تمام کنٹری سے ہوتے ہوئے آپ آذربائیجان میں لینڈ کریں، کیونکہ اگر آپ ایجپٹ کی طرف سے آئیں گے یا اگر آپ یورپ کی طرف سے آئیں گے تو پھر آپ آ جائیں گے پریشانی میں۔ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے برا۔ جو مسافر بردار طیارے ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی وقت کہیں بھی روکا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یو ڈونٹ ہیو انف بجٹ ٹو لیو اینی ادر کنٹری ایکسیپٹ یو آر گوئنگ ٹو آذربائیجان۔ سو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، اگر آپ ٹریولر ہیں اور اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آذربائیجان کو، تو منیمم اور میکسیمم یو شوڈ گو دیر آفٹر 30 اور مور دین 30 ڈیز، کیونکہ ہو سکتا ہے اس اثناء میں کچھ معاملات سیدھے ہو جائیں اور پھر ٹریول کرنا ہو جائے بالکل آسان۔ اب ہوا کچھ یوں ہے، تازہ صورتحال یہ ہے کہ جو ایران ہے انہوں نے فی الحال جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ یہ 200 سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ دمشق میں، یعنی کہ عراق کے دارالحکومت دمشق میں ان کی امبیسی تھی، جہاں پہ اسرائیل نے کہا یہ جاتا ہے، تہران یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے فوجیوں کو، ان کی امبیسی کے جو لوگوں کو، عملے کو مارا ہے، اس پہ ہوا جی اٹیک، تو اب وہ ان کا لے گئے بدلہ۔ اور ایران نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ اپنی جو ڈرون ہیں ان کو بھیجا ہے اسرائیل کی طرف، اور انہوں نے دوستو مچا دیا تباہی اور ان کے ٹھکانوں کو بنایا ہے ہدف، جو کہ ہوا ہے بالکل ہی سکسیسفلی اپنی جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ ہوا ہے، سکسیس ہوئی ہے اس میں ایران کو۔ تو اب اس پوری صورتحال میں بہت سے کنٹریز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بد امنی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات کو سلجھنا چاہیے۔ کچھ کنٹریز نے ایران کا ساتھ دیا ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 56 اسلامی کنٹری میں جو تہران ہے یعنی کہ ایران ہے، انہوں نے کی ہے بہت زیادہ ہمت دکھائی ہے اور انہوں نے لے لیا ہے جی غزہ کا بدلہ، فلسطین کے مظلوم لوگوں کا بدلہ، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ تمام کنٹریز، ایک رف سی بات ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام کنٹریوں کا بھائی ہے جی ایران۔ یعنی کہ انہوں نے دکھائی ہے جی ہمت تہران نے یعنی کہ ایران نے، اور ان کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کی امبیسی کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، غزہ کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایران کے ساتھ اسرائیل کی جو چپکلش ہے وہ تقریباً کم و بیش پچھلے 20-25 سال سے، بلکہ میں بھی بیونڈ دس ایج، اس سے پہلے کی بھی ہو، اور لیکن اب ایران نے دکھائی ہے واقعہ ہی بہادری۔ دوستو میں اب یہاں پہ اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میں جب ایران میں گیا تھا ٹریولنگ کے پرپس کے لیے، تو وہاں پہ بینگ این آرکیالوجسٹ میں نے ایک سائٹ کو دیکھنا تھا، اور وہاں پہ میں نے کچھ پرشین کو دیکھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پرشین ہیں، ہم نے بہت حکومت کی ہے، دارا اور جمشید، ڈیریس اینڈ جمشید یہیں کے ہیں، اور پرشین جو سویلائزیشن ہے یہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہ ڈر اور ان کے اندر خوف ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا بلکہ، اور اس حوالے سے یہ چیز جو ہے میں نے وہاں پہ آبزرو کی تھی کہ ایرانی لوگ واقعی بہت بہادر ہوتے ہیں۔ میں جن جگہوں پہ گیا تھا، جو داستانیں، جو لیجنڈز میں نے سنے تھے ان کے مطابق، اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی میں نے دیکھ لی ہیں کہ تمام دنیا میں سے کسی نے بھی اتنی جرأت نہیں دکھائی، حالانکہ ایجپٹ کے ساتھ بارڈر ہے اسرائیل کا، لیبنان میں ہے کچھ معاملہ، ترکی ہے، پاکستان ہے، اور بہت سے کنٹریز ہیں جو ہمت کر کے اسرائیل کو ناکو چنے چبا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایران نے دکھائی ہے جی جرأت، ایران نے دکھائی ہے جی ہمت، اور یہ واقعہ ہی کریڈٹ گوز ٹو دیم۔ اور آگے کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ظالم کی پکڑ ہونی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم پھر آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ آپ کو آذربائیجان کا سفر اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ابھی بد امنی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور بینگ اے ٹورسٹ آپ لینے جائیں آذربائیجان کا مزہ، اور آپ بھی آ جائیں پریشان، جسے کہتے ہیں نا پریشان حالات کی زد میں۔ تو ایک چیز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو، بینگ اے ٹریولر،
آپ جہاں کہیں بھی ٹریول کریں اس کی جو ہسٹوریوگرافی ہے، جو ہسٹوریوگرافی ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں، اس کو ضرور دیکھا کریں، اور اس کے مطابق ہی پھر آپ اپنے ٹریول کو کیا کریں پلان۔ اگر آپ اپنے ٹریول کو کریں گے پلان اس کے مطابق، تو پھر اس کی صورتحال، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کا ہسٹری، اس کا ریلیجس، اس کے جو سیکٹس ہیں، اس کے جو فرقے ہیں، اس کی جو خوراک ہے، وہاں کی فوڈ ہے، وہاں کی کمیونیکیشن ہے، ایوری تھنگ یو شوڈ نو before you travel to any country. Same like that in case of Azerbaijan. تو دوستو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھے خیال، میرے چینل کو بھی کریں سبسکرائب، اور کوئی بھی ویزا سے ریلیٹڈ ان کی ٹریولنگ کے مطابق موجودہ صورتحال کے مطابق کیا کرنا چاہیے مجھے ضرور کریں۔ یہ پیغام عرصہ، اگر آپ کو کوئی بھی ہو ایمبیگوٹی تو اپنا رکھے خیال۔ تھینک یو سو مچ۔